ہیلو، آج تمہاری باری ہے کھانا بنانے کی۔ میں نے انسنا کر کے جیسے ہی کھسیانے انداز سے لحاف منہ تک لیا تو احمد نے لحاف میرے منہ پہ سے اتارا اور مجھے خون خوار آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا مصیبت ہے؟ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ پھر میں نے چہرے پہ مظلومیت سجائی، یار سر پھٹ رہا ہے، بس آج کھانا تو بنا لے، کل پکا میں بناؤں گا۔ میں نے بہانہ بنایا۔ وہ کہنے لگا، جی نہیں، اپنی باری کا کام تم خود کرو گے۔ میں نے کہا اچھا کر رہا ہوں۔ بے دلی سے میں اٹھا، چھوٹے سے باورچی خانے میں چلا گیا جہاں برتنوں کا انبار تھا۔ آج برتن دھونے کی اور کھانا بنانے کی باری میری تھی۔ کم بختوں نے لگتا تھا کئی دن سے برتن نہیں دھوئے، میرے لیے سنبھال کے رکھے ہیں۔ یہ بھی کوئی زندگی تھی۔ ماں باپ اپنے بیٹوں کو پردیس بھیج کے سمجھتے ہیں کہ بس درختوں سے نوٹ اتاریں گے اور ہمیں بھیج دیں گے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سین تھا۔ ہم تینوں دوست پاکستان سے آئے تھے اور دبئی میں ایک کمرے کے فلیٹ میں رہتے تھے۔ کرائے کے ساتھ ساتھ کام بھی ہمیں برابر کے بانٹنے پڑتے تھے۔ میں پیٹرول پمپ پہ نوکری کرتا تھا، احمد ٹیکسی چلاتا تھا اور عزیز ایک ریسٹورنٹ کے باہر واچ مین کا کام کرتا تھا۔ سیدھے الفاظ میں آپ چوکیدار ہی سمجھ لیں۔ میں نے سب سے پہلے تو پٹخ پٹخ کے برتن دھو کے سائڈ پہ رکھے، کمبخت ٹوٹتے بھی نہیں تھے، اسٹیل کے تھے اس لیے۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ دال پکا لیتا ہوں کیونکہ سب سے آسان تو وہی ہے، لیکن عزیز کہنے لگا، ایسے کرو آج ککڑ پکا لو۔ میں نے کہا تمہیں نہ بھون کے پکا لوں، ککڑ کی اوقات ہے تمہاری چوکیدار کے بچے۔ میں نے چنے کی دال ایک چھوٹی سی دیگچی میں ڈالی، اس کے اندر موٹا موٹا پیاز کاٹا، موٹا موٹا ادرک، لہسن، نمک، مرچ، ہلدی سب کچھ ڈالا اور ہلکی آنچ پہ رکھ کے باہر آ گیا۔ دبئی کی یہ عمارت جس میں ہم رہتے تھے یہ کوئی بہت مہنگی اور لگژری ٹائپ نہیں تھی، کافی پرانی سی عمارت تھی، اس لیے وہاں ایک کمرے کا فلیٹ ہمیں کچھ سستا مل گیا تھا۔ ایک تو دبئی کا گرم ترین موسم اور اس پہ پیٹرول پمپ کی نوکری۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے لیکن جو لوگ دبئی جا چکے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ نل کھولو تو لگتا ہے اتنا گرم پانی ہے کہ چائے کی پتی اور دودھ ڈالو گے تو چائے تیار۔ ایک ہی واش روم تھا جہاں ایک باتھ ٹب بھی موجود تھا۔ رات کو ہم اس میں پانی بھر کے رکھتے تھے تاکہ صبح تک ٹھنڈا پانی نصیب ہو سکے۔ عیش اس کے ہوتے تھے جو سب سے پہلے اٹھتا تھا، کیونکہ اس ٹھنڈے پانی کے مزے لے کے وہ اپنے کام پہ چلا جاتا اور ہم پیچھے سے اسے بد دعائیں دے رہے ہوتے۔ یوں تو ہم تینوں میں اتفاق بھی بہت ہے لیکن لڑائی جھگڑا زیادہ ہے۔ جب ہم کسی کام پہ بحث کرتے یا لڑتے تو ایک دوسرے کے منہ تک سجا دیتے تھے۔ ہم تینوں میں کوئی ایسا نہیں تھا جو صلح جو ہو یا دو بندوں کی لڑائی میں تیسرا صلح کرواتا، بلکہ تیسرے کا کام آگ لگانا تھا۔ بہرحال میں باہر آیا تو احمد کی باری صفائی کی تھی، وہ صفائی کر رہا تھا۔ البتہ عزیز ٹی وی لگا کے پاکستانی چینل لگائے تبصرے کر رہا تھا۔ میں نے کہا تمہارے تبصروں سے تیسرا پاکستان نہیں بن جائے گا، جاؤ جا کے آٹا گوندو، روٹیاں بناؤ، دال بس آدھے گھنٹے میں پک جائے گی۔ ہماری زندگی بس ایسے ایک جیسے ہی گزر رہی تھی۔ یہاں تنخواہ ملتی نہیں تھی، پیچھے سے اماں کا فون آ جاتا تھا، پیسے کب بھیجو گے؟ تمہاری تیسری بہن کا بھی رشتہ آ رہا ہے، بتاؤ کیا کروں؟ اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں تھا، عزیز اور احمد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ہمیں تنخواہوں کی شکل بس دیکھنے کو ہی ملتی تھی، پھر اکاؤنٹ میں ڈال دیتے تھے۔ بیزاری سے میں فون بند کر کے یہ سوچتا تھا کہ کیا اماں نے 7 بہنیں صرف اس لیے پیدا کی ہیں کہ میں انہیں بیاتا پھروں؟ ارے جب ایک میں پیدا ہو گیا تھا تو ضروری تھا کہ دوسرے بھائی کی پیدائش کی خاطر 7 بہنیں پیدا کر لی جائیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا شاید میری بہنیں مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہیں، کم از کم کمانے کی فکر تو نہیں ہے۔ دبئی بھیج کے تو میری ماں نے سمجھا پتہ نہیں میں یہاں کسی عربی شیخ کی بیٹی کا شوہر بن گیا ہوں، جتنے پیسے بولیں گی میں بھیج دوں گا۔ بہرحال مہینے کی تنخواہیں دے دلا کے، اپنے فلیٹ کا کرایہ دلا کے، ہم پیسے گن کے ایک طرف رکھ دیتے تھے جس میں ہم نے مہینے بھر کا کھانا پینا ہوتا تھا۔ یوں تو ہم تینوں ہی خوش شکل نوجوان تھے، لیکن ان دونوں میں کچھ زیادہ تھا۔ حالانکہ احمد اور عزیز کہتے تھے یار تیری اتنی اچھی شکل ہے، تجھ پہ نصیر نام کہیں سے بھی سوٹ نہیں کرتا۔
میں نے کہا اچھی شکل کا میں نے کیا کرنا ہے جب قسمت ہی اچھی نہ ہو؟ میری اچھی شکل میری قسمت نہیں بدل سکتی۔ احمد کہنے لگا یہ تو ہے یار، ہم لوگ جب کاموں سے آتے تو تھکن سے چور ہوتے تھے، کھانا وانا کھا کے حسین حسین خواب دیکھنا ہم تینوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا، جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم یہ سوچتے تھے کہ کاش کسی عربی شیخ کی بیٹی کو ہم پسند آ جائیں اور وہ ہم پہ مر مٹے، مجھ سے شادی کر لے جس سے ہماری قسمت بدل جائے، لیکن ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا۔ ایک بار میں اپنی ڈیوٹی پہ تھا جب میں نے ایک لڑکی کو بڑی تیز رفتاری سے گاڑی لا کے پیٹرول پمپ پہ کھڑے کرتے دیکھا۔ آنکھوں پہ بلیک کلر کے گوگلز لگائے ہوئے تھے، کافی امیر لگ رہی تھی، یہ گاڑی بھی کافی مہنگی تھی۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھری کہ ایک اس کا نصیب ہے اور ایک ہمارا نصیب ہے۔ میں نے اس کی گاڑی میں پیٹرول ڈالا تو اس نے مجھے پیسے کچھ زیادہ ہی دیے، کچھ نہیں بلکہ یہ سمجھ لیں کہ پورے 100 درہم۔ میں نے کہا میم آپ نے پیسے زیادہ دیے ہیں۔ وہ کہنے لگی جسٹ کیپ اٹ، یہ کہہ کے وہ گاڑی آگے لے گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا جیسے یہ چہرہ دیکھا دیکھا سا ہے۔ بہرحال میں نے 100 کا نوٹ چوما اور جیب میں ڈال لیا۔ باقی کے پیسے میں نے اندر جا کے آفس میں بیٹھے نوجوان کو پکڑا دیے جہاں ہم سارے پیسے دیتے تھے۔ لیکن حیران کن بات میرے لیے اس وقت ہوئی جب وہ لڑکی روزانہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے آنے لگی اور کبھی مجھے 50 کبھی 100 درہم الگ سے دے کے جاتی۔ میں نے کہا چلو اچھا ہے، کوئی دیالو لڑکی مل گئی ہے۔ میرے پاس اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے۔ میں نے اماں کو نہیں بتاتا تو یقیناً وہ یہ پیسے بھی مجھ سے رکھ لیتی۔ ایک بار میری کھانا بنانے کی باری تھی اور میرا بالکل موڈ نہیں تھا، میں ویسے بھی کام کرنے میں ذرا چور تھا۔ عزیز کہنے لگا چل چل شاباش اپنی باری کا کھانا بنا۔ میں نے کہا آج میں تم لوگوں کو پیزا کھلاتا ہوں۔ عزیز جو کہ ریموٹ سے چینل سرچ کر رہا تھا فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا اے نصیر کے بچے، کیا کہا تم نے، کیا کھلائے گا؟ میں نے کہا پیزا۔ احمد ہنسنے لگا، کہنے لگا شکل دیکھیے اس کی، یہ منہ اور مسور کی دال۔ میں نے کہا بیٹا آج کل میں بہت امیر ہوں، پیزا کھلا سکتا ہوں۔ میں نے اپنی جیب میں سے درہم نکال کے دکھائے۔ ان دونوں نے آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھا، کہنے لگے یہ پیسے کہاں سے لایا؟ میں نے کہا کوئی حسینہ مہجبینہ جس کا دل مجھ پہ آ گیا ہے مجھے پیسے دیتی ہے۔ احمد کہنے لگا اچھا واہ بڑے مزے ہیں تیرے تو۔ عزیز کہنے لگا یار چھوڑ حسینہ کو، آرڈر کر کے منگواتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں تیار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، ذرا امیروں والی فیلنگ آئے گی۔ یہ سن کے عزیز کا رنگ اڑا، کہنے لگا نہیں میں نہیں جاؤں گا اس ریسٹورنٹ میں، مالک کہے گا کہ تو شام کو بھاگ جاتا ہے بہانے کر کے اور پیزا کھانے کے لیے آ گیا، سب کے سامنے میری انسلٹ ہو جائے گی۔ اگر کسی گاہک نے مجھے پہچان لیا کہ یہ تو دن میں چوکی داری کرتا ہے اور رات کو یہاں پیزا کھانے آیا ہے تو کتنی بری بات ہوگی، کہیں اور چلتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ وہی عید کے جوڑے جو ہر بار عید پہ ہم پہنتے تھے وہ ہم نے نکالے، تیار شیار ہوئے اور ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ وہاں پہ ہم نے پیزا آرڈر کیا۔ جیسے ہی پیزا آیا میں نے برابر کے حصے پہلے ہی تقسیم کر دیے۔ ہم پیزا کھا رہے تھے جب ہمیں اپنے پیچھے کسی ٹیبل سے آواز آئی، یہ میں ہوں، یہ میرے دوست ہیں اور یہاں ہم پیزا پارٹی کر رہے ہیں۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کے دیکھا تو پھر آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ میں نے کہا ارے یہ تو وہی لڑکی ہے۔ میری بات سن کے عزیز کہنے لگا یہ لڑکی تمہیں پیسے دے کے جاتی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ عزیز کہنے لگا تمہیں پتہ بھی ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ دبئی کے 10 امیر ترین عربی شیخوں میں سے ایک کی بیٹی ہے۔ مجھے تو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ میں نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا 100% سچ کہہ رہا ہوں۔ ارے یہ شیخ داؤد کی بیٹی ہے، زوہا داؤد۔ آج کل اسے ٹک ٹاکر بننے کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ امیروں کے شوق ہیں یار۔ احمد کہنے لگا یہ بات تو ہے۔ ہم نے باقی کا پیزا ختم کیا اور واپس گھر آ گئے۔ میں اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن پھر آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ لیکن جیسے ہی میری نظر اپنے برابر میں پڑی تو احمد بھی کچھ سوچ رہا تھا۔ دوسری جانب دیکھا تو عزیز بھی جاگ رہا تھا۔ میں نے کہا
یہ تم دونوں کس خوشی میں جاگ رہے ہو؟ کہنے لگا یار لڑکی کافی معصوم اور کافی حد تک بے وقوف سی ہے۔ میں نے کہا کون سی لڑکی؟ کہنے لگا وہی جو تمہیں پیسے دے کے جاتی ہے۔ میں نے کہا تو ہم کیا کریں؟ کہنے لگا اگر یہ پھنس جائے یار تو ہماری قسمت بدل سکتی ہے۔ میں نے کہا یہ لڑکی جتنی مرضی بے وقوف ہو اتنی بے وقوف نہیں ہو سکتی کہ ہم جیسے کنگلوں سے پھنس جائے۔ آج کل کی بے وقوف سے بے وقوف لڑکی پیسے کی گنتی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ احمد کہنے لگا اگر یہ لڑکی پیسوں کی گنتی جانتی ہوتی تو بیٹا تجھے روزانہ 50 اور 100 درہم نہ دے کے جاتی۔ دیکھ اگر تو ہمت پکڑ لے تو یہ لڑکی پٹ سکتی ہے، لیکن دیکھ آئیڈیا میں نے دیا ہے تو جو تجھے فائدہ ہوگا آدھا تو مجھے دے گا۔ میں نے کہا ہٹ نا یار کیوں تنگ کر رہا ہے، یہ اپنے آئیڈیا تم خود کیوں نہیں آزماتے؟ کہنے لگا اگر میری ٹیکسی میں وہ یوں بیٹھتی اور مجھے یوں پیسے دے کے جاتی تو ابھی تک میں اسے پھنسا چکا ہوتا۔ دکھاتی وہ تیرے پاس ہے تو چانس تیرے پاس ہے۔ نصیر تیری قسمت کا ستارہ جگمگانے والا ہے، اگر تو تھوڑی سی ہمت پکڑے تو۔ میں نے کہا اچھا دیکھو میں نے نا کبھی کسی سے یہ محبت کا چکر وکر نہیں چلایا، مجھے کچھ نہیں پتا، تم لوگوں کو میری مدد کرنی پڑے گی۔ وہ دونوں اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے فکر نشتا، بس تو ہمت پکڑ، ہم دونوں تیرے ساتھ ہیں۔ اس بار تمہیں پیسے دیے تو پیسے مت لینا، واپس کر دینا۔ احمد نے مشورہ دیا جو مجھے پسند نہیں آیا۔ میں نے کہا پاگل ہے کیا، ہاتھ آئے پیسے کون واپس کرتا ہے؟ دیکھ میں پیسے ویسے واپس نہیں کروں گا۔ احمد نے ایک تھپکی میرے سر پہ لگائی، کہنے لگا تم جیسے پاکستانیوں کی قسمت اس لیے نہیں بدلی کہ تھوڑے پیسے پہ بھی صبر شکر کر لیتے ہو۔ ارے وہ لڑکی امپریس ہو جائے گی تم سے کہ تم نے اس کے پیسے نہیں لیے، واپس کر دیے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ پیسے کسی اور کو دینا شروع کر دے اور یہ ہمارے مہینے بھر کی جو ایک آدھ عیاشی ہوتی ہے یہ بھی ختم ہو جائے۔ احمد کہنے لگا یار تو ایک بار واپس تو کر۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے کر دوں گا۔ اگلے روز مجھے اس لڑکی کا شدت سے انتظار تھا۔ ٹھیک 9 بجے وہ آئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا اس کے پاس جاتا میں جلدی سے گیا اور اس کی گاڑی میں پیٹرول بھی ڈال دیا۔ اس بار بھی اس نے لاپرواہی سے میری طرف 100 کا نوٹ بڑھایا۔ میں نے کہا نہیں جی رہنے دیں، میں خیرات نہیں لیتا۔ میں نے بھی ڈائیلاگ مارا۔ اس نے برجستہ میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا اتنے دنوں سے جو پیسے آپ مجھے دے رہی تھیں وہ میں یہاں ضرورت مندوں کو دے دیتا ہوں۔ میں بہت غیرت مند قسم کا لڑکا ہوں، صرف اپنی محنت کے پیسے پہ اپنا حق سمجھتا ہوں۔ احمد کی پڑھائی ہوئی پٹی میں نے بڑے اچھے انداز سے ادا کی۔ وہ کہنے لگی دیکھنے میں تو کافی ہینڈسم ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرائی اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اور اس پہ تمہاری غیرت مندی، آئی ایم ویری امپریسڈ۔ اچھا ایسا کرو پھر یہ بھی رکھ لو۔ میں نے کہا نہیں جی میں نہیں رکھوں گا، آپ کسی ضرورت مند کو دے دیجیے گا۔ میں نے اس کے پیسے نہیں لیے۔ اس نے گاڑی آگے بڑھائی لیکن پھر دوبارہ گاڑی پیچھے لے کے آئی، حالانکہ اس کے پیچھے کھڑی گاڑی تھوڑی سی آگے بڑھ چکی تھی۔ اگر وہ اور پیچھے کرتی تو پچھلی گاڑی سے ٹکرا جاتی، لیکن وہی لاپرواہ انداز۔ اس نے میری طرف ایک کارڈ بڑھایا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے جی؟ کہنے لگی اس میں میرا نمبر لکھا ہے، اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو کال کر لینا۔ میرا دل بلیوں اچھلا۔ میں نے وہ کارڈ پکڑ لیا۔ وہ جا چکی تھی، میں بڑا خوش تھا۔ جیسے ہی میں فلیٹ میں واپس آیا احمد اور عزیز مجھ سے پہلے وہاں آ چکے تھے اور شاید میرے منتظر تھے۔ احمد کہنے لگا میری ترکیب کام آئی ہے۔ میں نے کہا 100%۔ میں نے اسے کارڈ دکھایا۔ میں نے کہا یہ دیکھ اپنا کارڈ دے کے گئی ہے کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ کہنے لگی تمہاری خودداری نے مجھے متاثر کیا ہے۔ احمد کہنے لگا دیکھ میری بات سن، یہ جو لڑکیاں ہیں نا یہ غریب لڑکوں سے زیادہ امپریس نہیں ہوتی، صرف مدد کی حد تک رہتی ہیں۔ میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہنے لگا تم اس سے یہ کہنا کہ تم کوئی غریب لڑکے نہیں ہو بلکہ ایک امیر باپ کے بیٹے ہو۔ میں نے کہا کہ پاگل تو نہیں ہو گیا، کیوں مجھے پھنسوانا چاہ رہا ہے؟ میں نے صاف منع کیا۔ احمد کہنے لگا تم میری بات تو سنو۔ میں نے کہا یار وہ بات کرو جس کی کوئی تک ہو،
کل کو اگر اس نے ریسٹورنٹ کا بل مجھے دینے کے لیے کہہ دیا تو میں کہاں سے دوں گا؟ نہیں بھائی، یہ رسکی کام ہے، اور تجھے پتہ ہے مجھے پیسے سے بڑا پیار ہے، میں تو ایک ایک پائی پھونک پھونک کے خرچ کرتا ہوں۔ احمد کہنے لگا تبھی تم پاکستانیوں کی قسمت نہیں بدلتی۔ میں نے کہا او، تو بھی پاکستانی ہے، تو فرانس میں پیدا نہیں ہوا؟ کہنے لگا سن تو لے۔ میں نے کہا ہاں بول۔ کہنے لگا تم نہ یہ کہنا کہ تم ایک امیر بزنس مین پاکستانی کے بیٹے ہو، لیکن اپنے باپ سے ناراض ہو کے دبئی میں پیسے کمانے کے لیے آئے ہو، اور اپنے باپ کو نیچا دکھانے کے لیے تم نے پیٹرول پمپ کی نوکری کی ہے۔ یہ سٹوریز بنانے کی دیر ہے، لڑکی تمہاری گود میں ہوگی۔ میں نے کہا دیکھ، مجھے لڑکیوں سے کوئی غرض بھی نہیں ہے، سمجھ آئی؟ میرے دل میں ایک لڑکی ہے اور وہ بھی میرے خاندان کی ہے۔ سب سے زیادہ میرے اوپر دبئی کا لیبل لگا ہوا ہے۔ کسی کی طرف اشارہ کروں گا تو شادی میں مسئلہ نہیں ہوگا، سارا مسئلہ پیسوں کا ہے، مجھے اسے گود میں نہیں بٹھانا۔ احمد نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا، کہنے لگا یار، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ سچ میں تمہاری گود میں آ کے بیٹھ جائے گی۔ دیکھ، ایک بار وہ لڑکی تجھ سے پٹ گئی تو تیری قسمت کا ستارہ بدل کے رہ جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بول دیتا ہوں جھوٹ، لیکن دیکھ اس میں خرچہ ہوگا، ہو سکتا ہے مجھے ریسٹورنٹ کا بل دینا پڑ جائے، اور میں کہاں سے دوں گا؟ کیونکہ جو 150 درہم وہ مجھے غریب اور مظلوم سمجھ کے دے جاتی تھی، ان پیسوں کی تو چھٹی ہو جائے گی۔ عزیز کہنے لگا تو ایک کام کر، اگر کبھی تم اس کے ساتھ باہر جاؤ اور تم نے اسے کھانا کھلانا ہو تو تم اسے میرے ریسٹورنٹ میں لے آؤ، میں اپنی تنخواہ میں سے کٹوا لوں گا، لیکن دیکھ جب تمہاری شادی اس لڑکی سے ہوگی تو تم ہمیں بھی پیسے دو گے۔ میں نے کہا فکر ناٹ، جب ہر مشکل میں ہم تینوں ساتھ ہیں تو پھر عیاشیوں میں بھی ساتھ ہوں گے۔ اگلی بار جب وہ لڑکی پیٹرول ڈلوانے کے لیے آئی تو میں نے اس کا کارڈ واپس کر دیا۔ میں نے کہا آپ نے شاید مجھے کوئی غریب انسان سمجھ لیا، دیکھیں میں پاکستان کے جانے مانے بزنس مین سیٹھ عابد کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں۔ یہ سن کے اس کی حیرت سے آنکھیں پھٹی، کیونکہ سیٹھ عابد پاکستان کا جانا مانا بزنس مین تھا۔ کہنے لگی اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہو کے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دبئی کے عام سے پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو؟ میں نے کہا آپ کو میری شکل دیکھ کے لگتا ہے کہ میں کوئی غریب خاندان کا چشم و چراغ ہو سکتا ہوں؟ میرے یہ کہنے پہ اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی نہیں، شکل و صورت سے تو تم واقعی کسی بڑے باپ کی اولاد ہی لگتے ہو، مجھے تو لگ رہا تھا شاید پٹھان فیملی سے تعلق ہے اس لیے اتنے خوبصورت ہو۔ میں نے کہا نہیں جی میڈم جی، وہ تو میرے باپ سے کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، اس لیے میں ان کی کروڑوں کی جائیداد پہ لات مار کے دبئی آ گیا، اور یہاں بھی میں جس کمپنی میں جاؤں نا مجھے ہنس کے نوکری مل سکتی ہے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کہا وہ تو میں اپنے باپ کو مزہ چکھانے کے لیے یہ عام سی نوکری کر رہا ہوں تاکہ ان کا غرور نیچے آ سکے۔ میں نے ابھی کہانی اسے فل کلائمیکس میں سنائی تھی۔ اس بار پیٹرول ڈلوانے کے بعد کہنے لگی ذرا ادھر آؤ میرے پاس، بات سنو۔ اپنی گاڑی وہ تھوڑا آگے لے گئی تاکہ دوسری گاڑی پیٹرول ڈلوا سکے۔ میں نے کہا جی کہیے میڈم۔ کہنے لگی تم بندے بڑے دلچسپ ہو، دیکھو یہ کارڈ رکھ لو اور رات کو مجھے فون ضرور کرنا۔ میں نے کہا لیکن، وہ کہنے لگی ہو سکتا ہے میں تم سے دوستی کر لوں۔ میں نے کہا نہیں، ویسے بھی مجھے یہاں تھوڑی رہنا ہے، میرا باپ ویسے بھی فون کر کے میری منتیں کر رہا ہے کہ میں پاکستان واپس آ جاؤں یا دبئی میں کسی ہائی فائی جگہ پہ رہوں تاکہ ان کی ناک نہ کٹے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے باپ کو معاف کر دوں۔ کہنے لگی نہیں، ابھی ایسا نہیں کرنا، دیکھو میری بات سنو، تم میری گاڑی میں آ کے بیٹھو۔ اسے پتہ نہیں میری اس گھسی پیٹی کہانی میں کیا دلچسپی تھی جو اکثر میں نے فلموں میں دیکھی تھی۔ میں فرنٹ ڈور کھول کے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ وہ گاڑی تھوڑا اور آگے لے جانے لگی۔ میں نے کہا دیکھیں میں آن ڈیوٹی ہوں، دیکھیں جب تک میرا باپ ناک سے لکیریں نہیں کھینچتا اور میری بات نہیں مان لیتا تب تک میں نوکری تو کروں گا نا، نوکری تو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس لڑکی کی خاطر اپنی نوکری کو لات نہیں مار سکتا تھا کیونکہ تیسری بہن کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ اماں ہر تیسرے دن فون کرتی تھی کہ اوور ٹائم لگاؤ، پیسے زیادہ بھیجو، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ کہنے لگی ارے نہیں، بس 2 منٹ کی بات کرنی ہے۔
میں نے کہا محترمہ یہیں پہ بات کر لیں، گاڑی تھوڑا آگے لے جائیں گی تو سیٹھ مجھے یہیں پہ فارغ کر دے گا اور مجبوراً مجھے اپنے باپ کے سامنے جھکنا پڑے گا، اور اس بار میں مصمم ارادہ کیے ہوئے ہوں کہ اپنے باپ کو اپنے سامنے جھکا کے رہوں گا۔ کہنے لگی تم فری کب ہوتے ہو؟ میں نے کہا 1 گھنٹے بعد۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی میری جھوٹی کہانی سن کے اس حد تک بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ کہنے لگی ایسے کرو، تم 1 گھنٹے میں تمہارا ویٹ کر لیتی ہوں، یہاں قریب ہی ایک ریسٹورنٹ ہے، میں وہاں بیٹھ جاتی ہوں، جیسے ہی تم اپنے ڈیوٹی آورز کمپلیٹ کرو گے تو تم اس ریسٹورنٹ میں آ جانا۔ اس نے جس ریسٹورنٹ کا نام بتایا اس میں عزیز واچ مین تھا، اور اس بار اس کی بھی چھوٹی بہن کی شادی تھی، اس لیے وہ اوور ٹائم لگا رہا تھا، رات 11 بجے فارغ ہوتا تھا۔ میں نے کہا جی میں آ جاؤں گا۔ ہائے میرے دل میں گلاب کھل رہے تھے۔ آج کا کھانا عزیز کی تنخواہ سے کھانے کو مل رہا تھا۔ آپ سوچ نہیں سکتے میں کتنا خوش تھا۔ اور ہر وہ انسان خوش ہوتا ہے جسے کبھی کبھی اپنے کنجوس دوست کے ہاتھوں سے کچھ اچھا کھانے کو ملے۔ یوں تو ہم تینوں ہی قسمت کے مارے تھے اور کنجوس بھی تھے، لیکن عزیز نے کنجوسی کے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ کبھی کبھی اتفاقاً چائے میں مکھی گر جاتی تو ہم دونوں چائے چھوڑ دیتے تھے، لیکن عزیز مکھی کو پورا ڈبو کے باہر پھینکتا اور پھر چائے منہ سے لگا لیتا، کہتا مکھی کی ایک ٹانگ میں بیماری ہوتی ہے، دوسری ٹانگ میں شفا ہوتی ہے، میں رزق کیوں ضائع کروں؟ میں اور احمد اسے کہتے تھے کہ 100 کنجوس مرے ہوں گے تب تو پیدا ہوا ہوگا۔ ہم نے دنیا میں بڑے کمینے کنجوس قسم کے لوگ دیکھے ہیں، لیکن تیرے جیسا نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگا میں تم لوگوں کی طرح رزق ضائع نہیں کرتا۔ خیر ہمارے تانوں کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال میں ڈیوٹی پوری کر کے عزیز کے ہوٹل پہنچا، جہاں وہ اپنے یونیفارم میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا ابے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا میں چھوٹے لوگوں سے بات نہیں کرتا، تجھے ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا وہ کیا؟ میں نے کہا ادھر دیکھ۔ سامنے ایک شیشے کا دروازہ تھا۔ میں نے آنکھوں کے اشارے سے سامنے بیٹھی زوہا داؤد کی طرف اشارہ کیا۔ کہنے لگا ارے یہ یہاں ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ یہاں ہے۔ کہنے لگا تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کون سی بڑی چیز دکھا دی تو نے؟ میں نے کہا بیٹا میرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ سن کے وہ اچھل کے رہ گیا۔ کہنے لگا کم پھینک، اتنی جلدی وہ تجھ سے پٹ بھی گئی۔ میں نے کہا تم نے نصیر احمد کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ دیکھ ابھی میں اندر جا رہا ہوں، کھانا اسے اپنے پلے سے کھلاؤں گا، اس لیے بیٹا اپنی تنخواہ سے کٹوا لینا۔ کہنے لگا دیکھ یہ سب ابھی نہیں چلے گا، ابھی تجھے پتا میری چھوٹی بہن کی شادی ہے، میں یہاں اوور ٹائم لگا رہا ہوں۔ میں نے کہا وعدہ کیا تھا تو نے، یاد ہے تجھے؟ رات کو تو نے وعدہ کیا تھا۔ دیکھو اگر تم دونوں میرے ساتھ اس طرح سے کرو گے تو میں نہیں جاتا اس لڑکی کے پاس، میں اسے سب سچ بتا دیتا ہوں کہ ہم تینوں کنگلے ہیں۔ یہ سن کے عزیز کا دماغ کچھ ٹھکانے لگا۔ کہنے لگا جا کٹوا دوں گا، لیکن میری بات سن، زیادہ مہنگی چیزیں مت منگوانا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے سوچتا ہوں۔ یہ کہہ کے میں اندر چلا گیا۔ عزیز مجھے ہی دیکھ رہا تھا کہ کہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ میں بھی بڑے چودھریوں والے اسٹائل میں زوہا کے سامنے جا کے بیٹھا، نظریں میری عزیز کی طرف تھیں جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا کھانا پسند کریں گی آپ؟ کہنے لگی نہیں کچھ نہیں، مجھے بس تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا نہیں ایسے کیسے، دیکھیں کھانا تو آپ کو پڑے گا، اور ٹینشن مت لیں بل میں بھر دوں گا۔ میں نے ویٹر کو بلایا۔ وہ مجھے ابھی تک پیٹرول پمپ کے یونیفارم میں دیکھ کے بڑی ناگواری سے دیکھ رہا تھا، لیکن جب ساتھ بیٹھی زوہا داؤد کو دیکھا تو کچھ حیران ہوا۔ میں نے کہا میڈم کو مینیو کارڈ دو۔ اس نے پکڑا دیا۔ آج ہی ہم لوگوں کو تنخواہیں ملی تھیں اور عزیز کو تنخواہ ملنی باقی تھی، ظاہر ہے چھٹی کے بعد ملتی، اس لیے میں چاہ رہا تھا کمینے کی آدھی تنخواہ میں ایک ہی بار میں ختم کر دوں۔ بھوک بھی شدت سے لگنے لگی تھی، ورنہ وہی روز کی دالیں کھا کے لگتا تھا بھوک ہی مر گئی ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں میں کھانا تو ویسے بھی کھا چکی ہوں۔ میں نے کہا نہیں آپ کو میرا ساتھ تو دینا پڑے گا، دیکھیں ایسے کیسے چلے گا۔ میں نے مینیو کارڈ پکڑا، 3-4 چیزیں آرڈر کر دیں۔ ویٹر نے وہ سب چیزیں رکھ دیں۔ یہ دیکھ کے سامنے کھڑے عزیز کا ہاتھ اپنے سینے تک گیا۔ منہ کی بڑبڑاہٹ مجھے دکھائی دے رہی تھی،
مجھے پتہ تھا کمینہ مجھے گالیاں دے رہا ہوگا۔ میں نے کہا کھانا شروع کریں؟ دیکھیں خالی پیٹ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی نا، اور نہ مجھے اچھا لگے گا۔ بہرحال اس نے اتنا نہیں کھایا، لیکن میں نے پیٹ بھر کے کھایا، ایک چیز نہیں چھوڑی، اور بوتل بھی عزیز کو دکھا دکھا کے پی۔ اس کی دونوں مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں جیسے اس کے ہاتھ میں میرا گلا ہو۔ میں نے کہا جی کہیے۔ کہنے لگی آپ کو تو پتہ ہے کہ میں کون ہوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں تو نہیں جانتا آپ کو، کون ہیں آپ؟ میں جان بوجھ کے انجان بنا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، کہنے لگی میں یہاں دبئی کے شیخ داؤد کی بیٹی ہوں۔ میں نے کہا اچھا اچھا اچھا، وہ شیخ داؤد، ہاں اکثر میرے باپ کو فون آتا ہے ڈیل کے لیے، لیکن میرے باپ نے تو کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا اور کیا، ارے میرے والد دبئی میں رہنے والے شیخوں کو اتنی گھاس نہیں ڈالتے، ان کا زیادہ انٹرسٹ امریکہ، لندن، اٹلی، فرانس ان جگہوں میں زیادہ ہوتا ہے، وہاں کے بڑے بڑے کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں وہ۔ مجھے بھی بہت کہتے ہیں، لیکن میں من موجی قسم کا بندہ ہوں۔ وہ آنکھیں پھیلائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اپنے باپ سے پوچھ لینا، وہ جانتے ہوں گے سیٹھ عابد کو۔ کہنے لگی انہیں کون نہیں جانتا۔ پھر کہنے لگی میں آپ کے ساتھ ایک ٹک ٹاک بنا سکتی ہوں۔ یہ سن کے میں کچھ گھبرایا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگی بس وہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم دونوں امیر باپوں کے بچے ہیں، مطلب آپ کا پتہ چلے گا کہ اتنے بڑے باپ ہو کے آپ دبئی میں آ کے ایک پیٹرول پمپ پہ جاب کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ اس طرح کی ویڈیوز بہت وائرل ہوتی ہیں۔ میں نے کہا بنانے کو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایکچولی ابھی میں نے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کیا، کوئی مجھے جانتا نہیں ہے کہ میں سیٹھ عابد کا بیٹا ہوں۔ دیکھیں اس کے پیچھے بھی ایک راز چھپا تھا جو نئی سے نئی کہانیاں میرے دماغ میں ڈال رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کون سا راز؟ میں نے کہا پہلے ہی ملاقات میں سب کچھ تو نہیں کھول دوں گا نا، پھر کہیں اور ملتے ہیں، ابھی تو مجھے گھر جانا ہے، سونا ہے، پھر کل سے ڈیوٹی پہ آنا ہے۔ کہنے لگی اوکے ٹھیک ہے، آپ جب چاہیں مجھے فون کر لیں، میں آپ کے فون کی بہت منتظر رہوں گی۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے۔ کہنے لگی ایک تصویر لے لوں آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا لے تو لو، لیکن ابھی پبلک مت کرنا۔ وہ میری بات مان گئی، میں نے شکر کیا۔ میں نے کہا اب آپ جائیں۔ کہنے لگی اچھا میں جاتی ہوں۔ وہ جا چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر آ گیا، کہنے لگا بل۔ میں نے کہا وہ جو باہر بیٹھا نا، وہ میرا دوست عزیز، وہ بل دے گا۔ اس ویٹر نے عزیز کی طرف دیکھا تو عزیز نے سر ہلا دیا، اور کس دل سے ہلایا ہوگا وہ میں جانتا ہوں۔ کہنے لگا اوکے ٹھیک ہے، میں باس سے کہہ دوں گا۔ میں بڑی شان و شوکت سے خود کو سیٹھ عابد کا بیٹا سمجھتے ہوئے باہر نکلا۔ عزیز مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کمینے، تو گھر پہنچ، تجھے میں بتاتا ہوں۔ اس لڑکی نے تو کچھ نہیں کھایا اور تو ٹھوسے جا رہا تھا۔ تجھے میں نے کہا بھی تھا کم چیزیں منگوانا۔ تو چل تو ایک بار گھر چل، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے میں کچا چبا جاؤں گا۔ میں نے کہا اس کی بکواس گھر جا کے بھی سننی ہے، یہاں کون سنے۔ میں نے کہا اچھا اچھا دیکھ لیں گے گھر جا کے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ میں سیدھا گھر پہنچا۔ میں نے جا کے احمد کو ساری باتیں بتا دی۔ وہ بڑا خوش تھا، کہنے لگا یار تو نے سیٹھ عابد کا نام لیا، کمال کر دیا یار، تو نے کمال کر دیا۔ تو جانتا ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا امیر آدمی ہے۔ میں نے کہا دیکھ لے اپنے بھائی کے ماسٹر مائنڈ کو۔ کہنے لگا تو کھانا کھا کے آیا ہوگا۔ میں نے کہا اور کیا۔ کہنے لگا چل میں کچھ کھا لوں، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا جب دروازہ کھلا۔ بڑے غصے سے عزیز اندر داخل ہوا۔ کہنے لگا کتے، کمینے، خبیث انسان، تم نے پورے 500 درہم کا کھانا کھایا، وہ بھی اکیلے۔ تجھے پتہ ہے پاکستانی کتنے بنتے ہیں یہ، الو کا پٹھے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اس سے پہلے کہ مجھ پہ حملہ آور ہوتا، میں احمد کے پیچھے چھپ گیا۔ میں نے کہا دیکھ اگر لڑکی پٹ گئی تو پیسے تجھے بھی ملیں گے، زیادہ اپنا کمینہ پن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے لڑنا زیادہ نہیں آتا تھا، ہم تینوں میں احمد اچھا تھا، اس لیے احمد سے تو میں پنگا لیتا ہی نہیں تھا۔ اور صحت کے حساب سے سب سے زیادہ دبلا پتلا عزیز تھا۔
کہنے لگا احمد تو پیچھے ہٹ، آج اس کے اندر سے میں سارے کا سارا کھانا نکالوں گا۔ احمد کہنے لگا کیا ہو گیا تمہیں، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ کہنے لگا جتنا میں نے اوور ٹائم لگایا تھا کمینہ ایک وقت میں سارا کھا کے ختم کر چکا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اپنی تنخواہ سے مجھے 500 درہم دئیے، میری ماں نے مجھ سے پائی پائی کا حساب مانگنا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ بہت غصے میں تھا۔ احمد کہنے لگا اچھا رک، آج اسے بھی تنخواہ ملی تھی اس لیے وہ زیادہ ہی شیخ چلی بنا ہوا تھا۔ اس نے جیب میں سے بٹوا نکالا اور 150 درہم اسے دیا۔ کہنے لگا یہ رکھ لے، باقی 100 درہم یہ تجھے دے گا۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں دینے والا، اس کی تو بس ایک بہن ہے، میرے پیچھے تو 4 بیٹھی ہیں، میں 1 روپیہ نہیں دوں گا۔ دیکھو تم لوگوں کی خاطر میں اس لڑکی کو پٹھا رہا ہوں، بس میں یہی کام کروں گا، پیسے نہیں دوں گا میں نے صاف انکار کیا۔ احمد کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ بڑا حوصلہ نکال کے اس نے 100 درہم اور عزیز کو دیے۔ کہنے لگا یہ لے رکھ لے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا میں بعد میں لے لوں گا جب تیری شادی اس سے ہو جائے گی۔ میں نے کہا شادی؟ پاگل تو نہیں ہو گیا، میری ماں مجھے چھوڑے گی نہیں۔ کہنے لگا دیکھ شادی تو تجھے کرنی پڑے گی، شادی کرے گا، گھر داماد بنے گا، تبھی تو پیسہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا۔ میں نے کہا وہ میری وہ خالہ کی بیٹی، وہ اماں تو رشتہ طے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ خالہ جو کل تک مجھے منہ نہیں لگاتی تھیں، دبئی کا سن کے انہوں نے ہنس کے رشتہ دے دیا تھا۔ دیکھو شادی وادی کا سین میں نہیں پالوں گا۔ احمد کہنے لگا ہم پیسوں کی قربانی مفت میں نہیں دے رہے، ہم اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں، عیش کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا۔ میں نے کہا تو بلی کا بکرا بنانے کے لیے تم لوگوں کو میں ملا ہوں؟ کہنے لگا اگر میں تیری جگہ ہوتا تو میں تو شادی ضرور کرتا۔ دیکھ نصیر میری بات سن، تیری زندگی تیری خالہ کی بیٹی کے ساتھ بننے والی نہیں ہے۔ وہی روز کے جھگڑے ہوں گے جو تیری ماں میں اور تیرے باپ میں ہوتے ہیں، وہی 7 بچے۔ میں نے کہا 7 نہیں 8، 7 تو بہنیں ہیں۔ کہنے لگا وہی، ایسی زندگی جی کے کیا کر لے گا؟ یہاں پہ تو شیخ داؤد کے بڑے بنگلے میں اس کی بیٹی کے ساتھ عیش کرے گا، ساتھ میں ہم دونوں کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اسی لڑکی کے خاندان میں اور لڑکیاں بھی تو ہوں گی، ان کے ساتھ ہمیں سیٹ کر دینا۔ ارے بھائی بھول جا پاکستان کو، میں کہتا ہوں لعنت بھیج اپنی خالہ زاد پہ۔ میں نے کہا بس احمد تیری بات میں دم تو ہے، اگر میں زوہا سے شادی کر لوں تو وارے نیارے تو ہو جائیں گے۔ یہ سن کے عزیز کو لگا جیسے سچ مچ میری شادی زوہا داؤد سے ہو جائے گی، اس لیے وہ کچھ ٹھنڈا پڑ گیا، ورنہ جتنا اسے غصہ آ رہا تھا وہ شاید میرا قتل کر دیتا۔ ہمارا اگلا پلان بڑا خطرناک قسم کا تھا۔ سب سے زیادہ ڈر مجھے لگ رہا تھا، کیونکہ میرے دوستوں کے مطابق جب تک میں اسے ٹچ نہیں کروں گا، اس کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کروں گا، لڑکی کو مجھ سے محبت نہیں ہوگی، اور یہ کام سب سے زیادہ رسکی ہوتا ہے۔ کیا خبر وہ غصے میں مجھے تھپڑ مار دے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، کیا کروں اور کیا نہ کروں۔